دیکھیں جو اسپوکن ورڈ ہے اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. یعنی قتل کر دیں, ریپ کر دیں, اٹھا کے لے جائیں, جیل میں ڈال دیں, غلط FIRs کر دیں, لوگوں کو اٹھا کے ڈسپیئر کر دیں, اور ان تمام چیزوں کے, یہ تمام چیزیں کم جرم ہیں. یہ ریڈ لائنز نظر نہیں آ رہی. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں. شہید ارشد شریف کے کیس میں, عمران ریاض خان کے کیس میں ریڈ لائن کراس ہو گئی ہیں. ڈاکٹر زرکا سہروردی کے جس طرح سے کلینکس بند کر دی ہیں, یہ ریڈ لائنز کراس ہو گئی. لیکن خواجہ آصف صاحب کی جو بےزتی ہو گئی ہے, وہاں جو ان کی حد تک ہو گئی ہے, ان کو جو چیلنج کیا ہے وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے. ایک زمانے میں احسان اقبال صاحب کو بھیرا کے اوپر جب ایک فیملی کی چھوٹے چھوٹے لڑکیاں بچیوں نے چیلنج کر دیا, ان پہ ہوٹنگ کی, ریڈ لائن کراس ہو گئی. سو یہ جو ریڈ لائنز کا پورا تصور ہے کہ ریڈ لائنز لگی نہیں ہے, رائٹ لیفٹ اوپر نیچے, جو پاکستانی نوجوان کہیں پیدا ہوتا ہے پاکستان کے اندر, وہ رائٹ پہ دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, لیفٹ پہ دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, اوپر دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, نیچے دیکھتا ہے ریڈ لائن ہے, ایک دائرے کے اندر آپریٹ کرتا ہے. اس کی سوچ, ایک سوچ کے اوپر, جو اردو میں کہتے ہیں ایک پرووربیل اسٹیٹمنٹ ہے, سوچ پہ پہرا ہے. اور چونکہ آپ سوچنے سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جو بھی چیز آپ چینج اس طرف جاتے ہیں تو بھی سوچ کو خطرہ ہے, چینج اس طرف جاتے ہیں تو بھی سوچ کا خطرہ ہے, تو آپ سوچنا بند کر دیتے ہیں. پھر سوچنے کا ایکسپریشن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایکسپریشن کی آزادی تو نہ ہو لیکن آپ کہیں گھر میں بیٹھ کے سوچتے رہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو گیریزن اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں, برے کاموں کے بارے میں نہ سوچیں. 99.99% جو آپ دیکھیں گے ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ یہ والا کام نہ. فار انسٹنس دیکھیں, اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, ان کو بجائے اس کے کہ آپ ریگولیٹ کریں, ریفارم کریں, پاکستان میں گزشتہ 50 برس سے میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں بین ہے, جس کی وجہ سے جو ملک کا پولیٹیکل پروسیس ہے اس کے اوپر جو سب سے انٹیلیجنٹ مائنڈز ہیں, جن کو کالج سے, یونیورسٹی سے نکلنا ہے, اور ان کو بالکل بھی نہیں پتا, ان کو بھی ایکڈیمک لیول کے اوپر, پریکٹیکل لیول میں ان کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل پروسیس کیا ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز میں وائلنس کا خطرہ تھا اینڈ سو آن, لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا جو نکالا گیا ہے. جو اسٹوڈنٹ یونین کا حل نکالا گیا ہے یہ ونس اگین ایک سولجر مائنڈ یا گیریزن مینٹالٹی کا حل ہے. گیریزن مینٹالٹی یہ کہتی ہے کہ چیزیں کوئکلی ہو سکتی ہیں, ایفیشینٹلی سے ہو سکتی ہیں, جلد ہو سکتی ہیں. صرف کوئی راستے میں کوئی بدنیتی ہے, لیک آف سنسیئرٹی ہے, کرپشن ہے, کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو رہی. تو جو گیریزن مینٹالٹی ہے, جیسے آپ ایک کینٹونمنٹ میں جب لوگ رہتے ہیں تو کینٹونمنٹ کے اندر سڑکیں سیدھی ہوتی ہیں, اسٹرکچر بہتر بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایک سرٹن ڈسپلن ہوتا ہے لوگوں کے, اور جو ان کے لواحقین ہوتے ہیں, ایون پیرنٹس ان کی جو میڈیکل کیئر اور ان کی جو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں لوگوں کا, ان کی ہیلتھ اور ان کی میڈیکل کیئر کا خیال رکھا ہوتا ہے. CST کی شاپ یا چند کینٹونمنٹ کی شاپس میں سے اکثر جو زندگی کی چیزیں ہیں بنیادی طور پہ وہ مل سکتی ہیں. کینٹونمنٹ کے اندر جو پراپر ریگولر کینٹونمنٹس ہے, جو جیسے گجرانوالا کینٹونمنٹ ہے, وہاں پہ جرائم کم ہوتے ہیں, جرائم پیشہ لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے, وہاں پہ پولیس کے مقدمے نہیں ہوتے, وہاں اندر تھانے نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو پانی, بجلی, اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے. تو جو اس کے نتیجے میں جو ذہن پیدا ہوتا ہے وہ ایک بڑا سمپلسٹک, سادہ اور معصوم سا ذہن ہوتا ہے. اس کو زیادہ زندگی کی, سیاست کی, معاشرے کی, نیشنل لائف کی جو کمپلیکسٹی ہے, جس سے باقی 24-25 کروڑ لوگ باہر بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے وہ کارٹون دیکھے ہوں گے کہ پاکستان کی 2 نیشن تھیوری ہے کہ پہاڑی کے اوپر اور لوگ ہیں, ایک گیریزن ہے, پہاڑی کے نیچے نان گیریزن والے لوگ ہیں. یہ سارے جوکس اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے 2 قسم کے مائنڈ فریمز جو ہیں پیدا کرتی ہیں. تو یہ جو سادہ مائنڈ ہے, جو سمپل مائنڈ ہے, جو معصوم مائنڈ ہے, جب وہ اس کو اچھا اوپر سے یہ کہ وہ جو معصوم سادہ مائنڈ ہے جس نے ایکسپوز ہی نہیں ہوا ٹو دی کمپلیکسٹی, اس کو بار بار آپ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ڈالتے ہیں, اور جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو میں 100 دن میں, 10 دن میں, 15 دن میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اکثر یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ مجھے اگر یہ آپ کو, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جملے آپ نے آرمی آفیسر سے سنے ہوں گے, یہ آپ کو کالج کے اسٹوڈنٹ بھی بتائیں گے, یہ آپ کو گاؤں والا بھی بتائے گا کہ یہ سب بدماشی ہو رہی ہے, اور اگر مجھے 30 دن دے دیں تو میں 30 دن میں لوگوں کو سڑکوں پہ, چوراہوں میں لٹکا دوں گا, اور میں ججوں کو لٹکا دوں گا, افسروں کو لٹکا دوں گا, بیوروکریٹس کو لٹکا دوں گا, ڈپٹی کمشنر کو لٹکا دوں گا, اور اس کے بعد 30 دن میں چیزیں جو ہیں وہ ہنکی ڈوری ہو جائیں گی. یہ بیسکلی طور پہ گیریزن مینٹالٹی کے سائیڈ افیکٹ ہیں, جس کی وجہ سے پاکستانی ذہن جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی جو ایبلٹی ہے ٹو تھنک تھرو کہ زندگی مشکل ہے, کمپلیکس ہے, پیچیدہ ہے, اور اس کے پیچیدہ حل نکالنے, وہ ایبلٹی اس کے اندر ختم ہو گئی. جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کرتے ہیں کسی بھی جگہ, تو آپ کے پوائنٹ آف ویو کو دوسری طرف سے ایک چیلنج ملتا ہے. جن معاشروں کے اندر اس کی تہذیب ڈیولپ کی گئی ہے, وہاں لوگ لوگوں پہ حملہ نہیں کرتے, ان کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر حملہ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو آپ نے کہی ہے, یہ آرگومنٹ ٹھیک نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر ہیں, آپ بہت بڑے خبیث ہیں, آپ جو ہیں سور ہیں, بدماش ہیں, وغیرہ وغیرہ. وہ اس آرگومنٹ کی ڈائسیکشن کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ فالوئنگ آف دا ریزنس کی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بالکل غلط ہے, یہ ان انٹیلیجنٹ آئیڈیا ہے. تو آپ کے جو آئیڈیاز, جب ڈیبیٹ ہوتی ہے, آئیڈیاز کی ڈیبیٹ کے نتیجے میں آئیڈیاز امپروو کرتے ہیں. جب آئیڈیاز امپروو کرتے ہیں
تو ذہن امپروو کرتا ہے. اب میں اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈائگریشن کر کے ایک اور ایگزامپل دوں. آپ نے سے کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو کوئی بھی یورپین ملک چھوٹے سے چھوٹا بھی دوسرے کسی یورپین ملک کو فتح کر کے اس کو اپنی کالونی میں کنورٹ نہیں کر سکا, جس طرح سے انہوں نے ہندوستان کو, پوری مسلم دنیا کو, افریقہ کو, لاطینی امریکہ کو اور اس کو جو ہے ایسٹ ایشیا کو, ایون چین کے پارٹس کو ایک طرح سے اپنی کالونی میں کنورٹ کر لیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن شروع ہوا, چونکہ سارا یورپ جغرافیکل پراکسیمٹی میں تھا, دی اونلی ڈسٹینس واز یو کے جو یورپ میں تھا, برطانیہ, اس کا درمیان میں ایک انگلش چینل آ جاتا ہے. لیکن جب 1830 کے سم تھنگ میں, مجھے ٹھیک نہیں یاد, لیکن اراؤنڈ دس ٹائم پیریڈ میرا خیال ہے, جب اسٹیم انجن آیا ہے تو ود ان 25-30 ایئرس فرینچ نے بھی وہ انوینٹ کر لیا. اور اسی طرح سے ویپن سسٹم میں, ہر چیز میں یہ ہوا. اگر ایک چیز ہالینڈ سے بنی تو ود ان اے فیو ایئرس وہ جرمنز نے بھی انوینٹ کر لی, وہ ڈچ نے بھی کر لی, وہ نارویجنس نے بھی کر لی, وہ انگریزوں نے بھی کر لی, وہ فرانسیسیوں نے بھی کر لی. تو ان کے درمیان میں ایک کمپٹیشن تھا, بیکاز وہ کلوز اپروکسیمیشن میں تھے, جغرافیکل پراکسیمٹی میں تھے, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن تھا. پرنسپلی یہ تھا کہ وہ سب یورپین اسٹیٹس ایک دوسرے سے ڈرتی تھیں. پچھلی 500-700-1000 سال کی جن کی تاریخ ہے اس میں مسلسل ایک اسٹرگل ہے فار دی ماسٹری آف یورپ, فار دی کنٹرول آف یورپ. یہ خیال کہ یورپ کو ایک ملک میں کنورٹ کر دیا جائے, یہ ایک ریاست ہونی چاہیے, یہ پورا بار بار ایسے ایمپررز کی کوشش تھی, جیسے نیپولین کی کوشش تھی, شارلمان کی ایک زمانے میں کوشش تھی. تو وہ یہ تھا کہ ہم فتح کر کے پورے یورپ کو جوڑ دیں. تو جو خوف اور انسیکیورٹی تھی اس میں سے کمپیٹیٹونیس پیدا ہوئی. اس کمپیٹیٹونیس کی وجہ سے جہاں سے بھی کوئی ایک آئیڈیا پیدا ہوتا تھا, وہ آئیڈیا دوسرے کے لیے خطرناک ہوتا تھا, اور دوسرے بہت جلدی ریسرچ کر کے, کاپی کیٹ کر کے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کرتے تھے. 2 ایگزامپل اور دوں, بالکل کلیئر ہو جائے گی سچویشن. ترکی کے بارے میں اکثر لوگ سوچتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ترکی کی باقی ساری مسلم دنیا سے ذہنی طور پہ, ٹیکنالوجیکلی طور پر, پولیٹیکلی طور پہ حالات باقی مسلم دنیا سے تھوڑے سے مختلف یا خاصے مختلف کیوں ہیں. 2 اسٹیٹس ایسی ہیں جو یورپ کی پیریفری میں ایگزسٹ کرتی تھیں, ایک طرف ٹرکی, دوسری طرف رشیا. یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ یورپ سے لڑتی رہیں. دونوں کوئنٹیسینشلی طور پہ یورپین نہیں تھیں, دونوں ایسٹرن ہیں اپنے کیریکٹر کے اندر, لیکن دونوں اسٹیٹس کو چونکہ لڑنا یورپ کے ساتھ تھا, جیسے جیسے یورپ نے بہتر ویپن سسٹم بنائے, بہتر ٹیکنالوجی بنائی, ان دونوں ریاستوں نے, لوگوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بہتر ویپن سسٹم جو ہیں وہ کریٹ کیے. اینڈ اس کو بہت پڑھ لیں آپ خود سے بھی, میں نے تو بڑا چھوٹا سا اس پہ کامنٹ کیا ہے.